آپ سیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتقبلین بآدابہ. اما بعد فقد قال الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ آمین. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا مولى بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ حضرات حاضرین مجلس بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پروگرام میں تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اور محترم خواتین و حضرات، مجلس کے اندر چونکہ علماء بھی ہے ان کی زبان الگ ہے اور ایک دیندار طبقہ عام جو دینی موٹی موٹی باتوں سے واقفیت رکھتے ہیں ان کی زبان الگ ہے اور ایک عوام کا عام طبقہ ان کی زبان الگ ہے. پھر مرد حضرات ان کے لیے الگ ہی جملے اور خواتین جو معلمات اور متعلمات طالبات جو تشریف فرما ہے اور جن کی تکمیل بخاری ہے ان کے لیے الگ مسئلہ. ہمارے مدرسے کی چار دیواری کی زبان الگ اور باہر کی زبان بالکل الگ، تو اس لیے میں ایسے آزمائش میں مبتلا ہوں کہ میں کس چینل پر گفتگو کروں. مسئلہ سارا یہی ہے، کتاب کی زبان الگ ہے بالکل، اصطلاحات الگ ہے اور علماء کی اصطلاحات الگ ہے اور عوام غریب دور دراز سے یہاں میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بھی سوائے ان طالبات کی جن کی چادر پوشی ہو رہی ہے ان کے علاوہ بھی خواتین کی بڑی تعداد ہے. میرے برادر مکرم مفتی حبیب اللہ نے بتایا اور عوام حضرات مرد حضرات کی بھی بڑی تعداد ہے. تو اب میں حیران ہوں اور اس قسم کے امتحانات کے لیے مفتی حبیب اللہ کو کوئی اور سوچتا نہیں ہے، صرف مجھے لا کر کے یہاں بچا دینا. اس لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاید پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ خدا بڑا ہے یا خان بڑا ہے، تو غریب عام پٹھان تک کہنے لگے کہ خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لیکن ہمارا خان بھی چھوٹا نہیں ہے. جس خان کو ہم نے دیکھا وہ چھوٹا بھی نہیں ہے. اور آخر میں پھر جواب یہ دیا ایمان بچانے کے لیے، کہنے لگے سوال پوچھنے والے سے کہا کہ خدا تمہیں اس طرح پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا. اللہ آپ کو اس طرح پریشان کرے جیسے آپ نے مجھے پریشان کیا. اوپر تھوکتے ہیں تو پیشانی، نیچے تھوکتے تو داڑھی ہے، کیا کرے آدمی. کہتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے تو خان ناراض ہوتا ہے، اور اگر کہہ دیتے کہ خان بڑے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ تو بس کہنے لگے کہ بہت بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے، اللہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں. یہ جو کتاب ہے اس کے نام پہ 1.5-2 گھنٹے صرف نام پہ لگ سکتے ہیں
الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا نام ہے۔ بخاری شریف تو شارٹ کٹ اس کا نام، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اب آخر میں یہ جو باب ہے، باب قول اللہ تعالیٰ ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ، ابتدا یہ کتاب شروع ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ طالبات جو میری بیٹیاں ہیں اور میری بہنیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جو پہلی آیت ہے جہاں سے بخاری شریف شروع ہے بسم اللہ کے بعد، وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، اس کے بعد انما الاعمال بالنیات حضرت عمر سے جو روایت مروی ہے، حدیث بعد میں ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا، وہی بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے، اور خود وہی یہ قرآن پاک ہے اور احادیث رسول ہے، اور جس کی طرف وہی بھیجی جا رہی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی لانے والا جبریل علیہ السلام ہے، اور جس مہینے کے اندر وحی کی ابتدا ہے وہ رمضان ہے، اور جس شہر کے اندر وہ مکہ ہے، مکہ یا مکہ کا معنی دھکا، ہلاکت کے معنی میں آتا ہے۔ مکہ اور مکہ والوں کے خلاف مکے کو جو ڈھانے کی کوشش کریں گے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ سارے عظیم چیزیں ہیں، اللہ کی ذات عظیم، قرآن پاک جو وحی ہے حدیث وہ بھی عظیم، جبریل لانے والا بھی عظیم، محمد رسول اللہ جس کی طرف وحی لائی جا رہی ہے بھیجی جا رہی ہے وہ بھی عظیم، اور مکہ بھی عظیم، رمضان کا مہینہ بھی عظیم، اور جس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آسمان سے وحی آ رہی ہے قرآن کی شکل میں، وحی جلی جس کو کہا جاتا ہے، یا حدیث کی شکل میں جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، یا قرآن وحی مطلوع اور حدیث وحی غیر مطلوع، وہ امت بھی عظیم۔ اس لیے یہ جو پہلی آیت ہے، آپ لوگ عوام تو بلاغت سمجھیں گے نہیں، لیکن جن بچیوں نے جو اس سفر کو طے کیا ہے اور جو معلمات تشریف فرما ہے ان کو بھی پتہ ہے، انا اوحینا الیک، یہ جو وحی کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے کہ میں بھیج رہا ہوں، ہم ہی بھیج رہے ہیں، یہ جو نسبت ہے، یہ جو اسناد ہے، یہ تعظیم اور عظمت کے لیے، اس لیے اس کا ترجمہ علماء یہ کرتے ہیں، عظیم من عظیم ما عظیم الی عظیم فی شہر عظیم فی بلدۃ عظیمہ، اس کا یہی معنی ہے۔ عظیم وحی، عظیم جبریل کے ذریعے سے، عظیم محمد کی طرف، عظیم اللہ کی طرف سے، عظیم مہینہ رمضان میں، اور عظیم رات لیلۃ القدر میں، اور عظیم مکہ میں، اور عظیم امت کے لیے۔ اس لیے جو اس سلسلے سے جڑے گا وہ عظیم بنے گا، اور جو اس سے کٹے گا وہ لئیم بنے گا۔ لئیم کا ترجمہ میں نہیں کر رہا چونکہ خواتین کو اور آپ حضرات کو سب کو معلوم ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِ، تو عظیم کے مقابلے میں پھر آئے گا لئیم، حقیر۔ جڑے گا اللہ رسول کے داماد سے، اور آسمانی علوم کے ساتھ جو جڑے گا وہ عظیم بنے گا، جو کٹے گا وہ لئیم بنے گا، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اب اس نسبت کو آپ نے حاصل کی ہے، آپ کی معلمات استانیوں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ کے استانیہ اور معلمات وہ بھی عظیم، اور آپ کو یہ نسبت یہی ہو گیا اس سفر کے آخر میں یہ عظمت مل گئی۔ یہ آسمانی عظمتیں ہیں، آسمانی نسبت ہے، یہاں سے اگر قاری اسحاق صاحب اگر سند دے یا نہ دے، یہ اس کی سند پر یہ کہ نہیں مل رہا ہے،
یہ عظمت مل گئی جب آپ نے کتابیں پڑھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ اس آیت کے اندر جو پہلی آیت ہے ان میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے وہ انبیاء عظیم جماعت ہے انبیاء کی، اور وہی لوگ ہیں کہ جن پر مشقتیں اور تکلیفیں سب سے زیادہ آئی ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، آپ تیار رہو، آپ پر اس طرح اذیتیں اور مشقتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا محمد، جیسے کہ نوح کو۔ اور نوح کا نام تو عبدالغفار ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی یاد میں روتے روتے اس وجہ سے ناح ینوح نوحا ونوحا ونوحا کرنے والے، نام تو عبدالغفار ہے۔ اب وہ پٹھان کہتے کہ یہ عبدالغفار نام ہے تو پٹھان تھا، بلوچ اپنے طرف کھینچے ہوئے تو اب اپنے طرف کھینچتے ہوئے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے برادر مکرم ناہیو صاحب ہو کہ نہیں ناہیو تھا تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نسبت ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، یہ عظیم جماعت ہے اور ان کو جو عظمت ملی مشقتوں سے ملی۔ میں اپنے ساتھیوں سے، طلباء سے، دوستوں سے کہتا ہوں کہ ذرا جو ہیں کچھ مشقتیں برداشت کرو، مطالعہ، محنت، تکرار، تو انشاءاللہ عظمتیں ملیں گے۔ جتنے عظیم ہستیاں ہمارے ہاں ہیں ان میں سے کسی کو عظمت آسانی سے ملی نہیں۔ العطایا علی قدر البلایا، اللہ کی طرف سے گفٹ اتنا ہی مل جاتا ہے کہ جتنی اذیتیں انسان جھیل لیتا ہے، جتنی اذیتیں اور مشقتیں برداشت کر لیتا ہے اتنے ہی اس کو عظمت مل جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی شخصیت ہیں ہمارے اکابرین میں بہت فرق ہے آپس میں، کوئی اعلیٰ درجے کا، کوئی اس سے اعلیٰ درجے کا، کوئی اس سے، صحابہ میں بھی ہے، انبیاء میں بھی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں بھی فرق ہے، کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے، یہ ان اذیتوں کے اعتبار سے۔ لیکن جو اعلان کر کے جو سب سے افضل ہے، افضل الامت افضل الخلق بعد اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ آپ کو یہ فارمولہ بتاتا ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنی تکلیف دی گئی ہے دین پھیلانے میں اور توحید پھیلانے میں، شاید دنیا میں کسی کو اتنی تکلیف، یہ محمد رسول اللہ کا اعلان ہے۔ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اتنی تکلیفیں ہو گئی کہ کسی اور کو نہیں۔ اس لیے جو خواتین فارغ التحصیل اب فارغ ہو رہی جن کی چادر پوشی ہے، وہ یہاں سے ظاہر ہے کہ زندگی کا اب دوسرا مرحلہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اب مسئلہ ہے کہ آپ گھر کو بھی سنبھالیں، بچوں کو بھی سنبھالیں، خاندان کو بھی سنبھالیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خواتین میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں اللہ کے احکاموں کو بتا دیں۔ اور عجیب بات ہے کہ آپ کو تعجب بھی ہوگا، یہ اردو والے لوگ لکھتے رہتے ہیں لیکن میں اس پر اتنا اعتماد کرتا نہیں ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے عرف الشذی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علم نبوی، علوم نبوی، احادیث اور جو علم ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے 3 حصوں میں سے 2 حصے ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اب شاہ صاحب بڑے آدمی ہیں، اردو میں تو پڑھتا تھا لیکن عرف الشذی میں لکھا ہے علم کے 2 حصے خواتین کے ذریعے سے، ان میں عائشہ بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں خواتین کہ مستقل اس پر کتابیں ہیں کہ حضرت عائشہ، ہمارے حضرت جی کی تشریح کیا نام بول گیا، صالح خلیل، اس پر مستقل محدثین کی کتابیں ہیں کہ جہاں حضرت عمر، ابن مسعود، ابو بکر، ان حضرات نے اتنے جلیل القدر صحابہ ہے لیکن یہ مسئلہ بیان کرتے تو اماں جی کا پیغام آتا ہے، اماں عائشہ کا، کہ ابا جی مسئلہ اس طرح نہیں ہے، عمر کو بتا دو مسئلہ اس طرح نہیں ہے، ابن عمر جو عاشق رسول ہے سب سے زیادہ، ان کو بتا دو مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے اس پر کتابیں لکھی گئی ہے کہ مستدرکۃ عائشہ علی صحابۃ، وہ مسائل کی جن مسائل میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی۔ ہمارے خود علاقے میں ہمارے عزیزوں میں ایک عزیزہ ہماری خاتون گزری ہے، فاطمہ نام تھا، تو دیوبند کے بہت سے فتاوی، اس زمانے میں یہ بغیر لکیر والا کاغذ چلتا تھا،
لکیر والا کاغذ پاکستان میں شاید ہی ہو گیا، ہندوستان پاکستان کے بغیر لکیر والا کاغذ۔ تو دیوبند سے بہت سے فتویٰ آئے ہیں، اور ہماری اس خاتون نے عزیزہ نے، میں نے خود وہ تحریریں دیکھی ہیں، انہوں نے ان کے رد میں لکھا کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، یہ مسئلہ جو آپ نے میراث کے کچھ مسائل ہیں اور کچھ اور مسائل ہیں۔ تو یہ خاتون یہاں فارسی اشعار میں رد لکھتی تھی۔ میرا صاحبزادہ یہاں تقی صاحب بھی موجود ہیں، ان کی عزیزوں میں تھی وہ۔ اب بتانے کہ تقی کہاں تک پہنچتا ہے وہ بھی اب آپ کے حیدرآباد والوں کی اس میں پروگرام میں آئی ہوئی ہے، مولوی شعیب صاحب، اور خدا کرے ان کا تو ابھی ابتدائی سفر ہے۔ تو دیوبند سے بہت ایسے آسانی سے جواب تو نہیں آتا، موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد جواب آ گیا کہ جی یہ خاتون صحیح ہے، ہم سے غلط ہے، یہ صحیح۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو اس نے وہ کیا۔ ہمارے یہاں فقہ حنفی میں سب سے اہم کتاب مسائل اور مسائل کی وجہ بھی جس میں ہو وہ بدائع ثنائے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا اصل متن ہے تحفۃ الفقہاء، علامہ سمرقندی کی شرح بدائع ثنائے سے علامہ کاسانی نے لکھی۔ یہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی بیٹی بھی فاطمہ تھی، دنیا کی ذہین خاتون مفتیہ تھی، اور اللہ نے حسن و جمال سے بھی اس خاتون کو نوازا تھا۔ بڑے بڑے مالدار، جاگیردار، سرمایہ دار اور بادشاہ تک لوگوں نے اس کے رشتے مانگے، علامہ سمرقندی نے نہیں دی، کہا کہ کہاں تم جاہل، کہاں میری بیٹی عالمہ۔ ایک مفتی ہے، اس زمانے کے مفتیات یا مفتی حضرات بڑے قیمتی ہوتے تھے، آج کے مفتی مفت کے ہوتے ہیں، اس زمانے کے مفتیات بہت قیمتی ہوتے تھے۔ آج کا مفتی چونکہ مفت کا ہے اور خالی ہوتا ہے علم سے، تو علامہ سمرقندی نے دی، اور ان کے شاگرد علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ علمی طور پر بڑے ماہر تھے، حضرت کی کتاب کی شرح لکھی بدائع ثنائے سے، تو اس لیے کہتے کہ شرح کتابہ فزوجہ ابنتہ، متن کی شرح لکھی شاگرد نے، اور شاگرد ایسا کنگلا کی روٹی کو ترسے، شرح کتابہ فزوجہ ابنتہ، بادشاہوں کو بیٹی نہیں دی، اس کو دی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لم یرى مثلہ فی کتب اصحابنا، ایسی کتاب ہمارے فقہ حنفی میں ہے نہیں، اور فرماتے کہ تخرج الفتویٰ من عندهم وعلیہ خطها وخط ابیها وزوجها، یہ جملہ ذرا سننے کی ہے۔ تخرج الفتویٰ من عندهم، اس گھر سے جب فتویٰ نکلتا تھا، وعلیہ خطها، اس پر فاطمہ کی دستخط ہوتی تھی، اما فاطمہ کی دستخط اس پر کہ ہاں یہ مسئلہ صحیح ہے، وعلیہ خطها وخط ابیها، ابا جی علامہ سمرقندی کی بھی دستخط ہوتے ہیں، وزوجها، اور شوہر کی بھی دستخط ہوتے ہیں۔ تخرج الفتویٰ من عندهم وعلیہ خطها وخط ابیها وزوجها۔ ہمارے یہاں بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کو وزارت تعلیم کو دے دیں۔ میں 3 سال وزارت تعلیم میں گیا تو وہاں بہت مجھے تعلیمات میں نے بہت محسوس کی، ماشاءاللہ۔ تعلیمات یہ ہے کہ وہ پتلوں والے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، پہلی خصوصیت ان کی یہی ہے، کھڑے ہو کر کے وہ پیشاب، اور وہاں باتھ روم اس قسم میں 3 سال چونکہ یہ ترجمہ قرآن اسکولوں کے لیے جو انہوں نے بنایا، مرتب کیا، اس میں دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شیعہ، 5 مکاتب فکر کے لوگوں کو، تو دیوبندیوں کی طرف سے میں جاتا رہا، مجھے دیوبندیوں نے منتخب کیا کہ آپ جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ تعلیمات میں نے زبردست دیکھی، اتنے قابل لوگ ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ بسم اللہ کے بھی ترجمے کے قابل نہیں ہے، وہ بڑے قابل ہیں، اور ان میں اللہ کو بھلا کرے۔ تعلیمات کے اندر قرآنی تعلیمات اور تفسیر میں ان میں غیر مسلم بھی ہے۔ پھر وہ ترجمہ جب ہم لوگوں نے مرتب کیا اسکولوں میں، 6 سے لے کر کے 12ویں تک اس کو پڑھائیں گے، اس کے پڑھانے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، حکومت سے باقاعدہ بل پاس ہو گیا، قادیانی بھی پڑھا سکتا ہے
اور ہندو بھی پڑھا سکتا ہے، سکھ بھی پڑھا سکتا ہے، غیر مسلم اس کو پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ مل کر کے زور سے بولو پاکستان زندہ باد۔ نام بھی بڑا، کام بھی بڑا، نام بھی بڑا، کام بھی بڑا، بہت۔ اور پھر کہتے کہ ملا کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف انگلش کے الفاظ ہیں۔ ملا جس طرح تمہارا دماغ خراب کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور ایک ہی ملا ہے، آپ دیکھیں میں پرسوں سے ملا ہوں، آپ نے دیکھا کہ تمام کو سب کو اس طریقے پر ایک پتا پھینکا، تھوڑا سا جوش میں آ گیا، پتا پھینکا تو 10-15 دن یہ بڑے بڑے حضرات اس کے گھر کے طواف کر رہے تھے، گویا کہ عمرہ کر رہے ہیں۔ وہ گویا کہ عمرہ کر رہے ہیں جی، اس کے گھر کے دائیں بائیں لگے ہوئے۔ خیر، ان خواتین سے میری گزارش یہ تھی کہ آپ یہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے نا، یہ علم آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، یہ علم آپ کو آرام کرنا نہیں دے گا۔ پہلے سے سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ڈرائیوری سیکھتا تو پھر آرام سے وہ بھی گھر نہیں بیٹھتا۔ کاریگر جس کے پاس فن ہوتا ہے وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، اور بھیکاری کا اپنا فن ہے، وہ بھی گھومتا پھرتا در بدر ٹھوکر کھاتا ہے اس کا بھی۔ اور مولوی کا بھی اپنا فن ہے کہ مولوی اگر کچھ بتاتا ہے، علماء اور عالمات کچھ بتاتے ہیں تو یہاں سے جوتے پڑتے ہیں، اور نہیں بتاتے تو اوپر سے جوتے پڑتے۔ یعنی جو کچھ ہے، سود خور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، رشوت خور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور آپ یہ کہ بیان کریں گے مسواک کے فضائل۔ سود خور اور شرابی سامنے بیٹھے ہوئے، اور معاف فرمائیے درد ہے سر میں اور تیل لے کر کے آدمی دوسری جگہ مالش کرے۔ اب یہ کہ یہ باتیں اگر ان کو بتا دیں گے نا آپ کہ سود کی یہ خباثتیں ہیں، یہ قباحتیں ہیں، شراب نوشی کی یہ لعنتیں ہیں، اور رشوت خوری کی یہ لعنتیں، اگر بتائیں گے تو پھر یہاں زمین والے جوتے مارتے ہیں، نہیں بتاتے تو آسمان سے جوتے پڑتے ہیں۔ یہ مصیبت یہی ہے، حیران ہے آدمی کیا کرے۔ اور خود نبی کو بھی بتاتے کہ جو کچھ آپ کو دیا تو آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل ہوا چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، ما کلمہ ما عموم کے لیے آتا ہے، چاہے وہی جلی ہو قرآن کی شکل میں، وہی خفی حدیث، ما انزل الیک من ربک، آپ اس کو پہنچائیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ مجھے بھی کئی ادارے والے حضرات ہمارے کہتے ہیں کہ اپنے اوپر رحم کرو۔ میں نے کہا کہ رحم تو کرتے، کون نہیں کرتا، جان کس کو عزیز نہیں ہے۔ بالکل آپ کے جوتوں سے بڑا خطرہ ہے کہ آپ ہمیں ماریں گے، آپ کے جوتوں کا بڑا خطرہ ہے، لیکن اوپر والے جوتے اور زیادہ سخت ہیں۔ ہتا سا کہ موچڑو لگے، اور یہاں جس کو رب جی جدھر پکا جی کو موچڑو لگا دو نا، رب جی پناہ 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 پناہ، وہ موچڑا تو بڑا سخت ہی آنے سا جا کے وہی پٹھان والا مسئلہ ہے، خدا تمہیں اسی طرح آزمائش میں ڈال دے، پریشان کرے جیسے تو نے مجھے پریشان کیا، اب پریشان ہے کیا کریں، یہ تو مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان خواتین سے میری گزارش یہ تھی کہ اتنی بڑی امانت آپ کے پاس آ گئی ہے، اس امانت کو آپ اہل امانت کے پاس پہنچائیں گے۔ یہ امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ امانت دینیہ یہ آپ کے پاس آ گئی ہے۔ اب اس امانت کو آپ خلق خدا تک پہنچائیں گے، جیسے ازواج مطہرات نے کوئی کوتاہی نہیں کی، یہ دین آج ہونے کی وجہ سے آپ تک پہنچا۔ اور اس کے بعد حدیث لایا اس آیت کے بعد، انما الاعمال بالنیات، یہ پوری کتاب کتاب الاعمال ہے۔ ایمان خود ایک عمل ہے، وہ قول و فعل، وہ قول و فعل۔ ایمان کی تعریف جو بخاری نے کی ہے، اور فعل کا معنی ہی عمل کے، ایمان خود عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایمان کے بعد بدل وحی، پھر یہ کہ ایمان، اور ایمان کے بعد پھر یہ کہ کتاب العلم۔ ایمان ان کا ٹھیک ہوگا جن کے پاس علم نبوی ہوگا۔ ویسے کچھ حضرات میرے اس جملے کو برداشت کر لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا یا عالمہ ہوگی، جتنا علم زیادہ ہوگا ایمان اس کا اتنا مضبوط ہوگا۔
اب مفتی حبیب اللہ اجازت دے یا نہ دے مجھے تو اس کی پرواہ نہیں۔ امام بخاری نے مستقل باب قائم کیا انا اعلمکم باللہ۔ ہمارے بعض حضرات صوفی حضرات ہوتے وہ تو بڑے چکر میں ہوتے، وہ وقت کے پیغمبر بننے کی دعویٰ کرتے، اب پہنچے ہوئے سرکار۔ بعض حضرات جو ہے نا صوفی بنے ہوئے جو علوم نبویہ سے واقف نہیں ہے، قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے، اور وہ حضرات سمجھتے کہ پہنچ گئے جی، وہ جنت تک پہنچ گئے اور سب سے بڑے مومن ہیں۔ یہ ایمان کا مدار جو ہے نا وہ یہی ہے، علم نبوی میں انگریزی علم کی بات نہیں کر رہا۔ انا اعلمکم باللہ اس کتاب الایمان کے اندر ہے، میں محمد سب سے بڑا عالم ہوں اس لیے سب سے بڑا مومن ہوں، کتاب الایمان کے اندر ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں اس لیے سب سے بڑا مومن بھی میں ہوں۔ اس حدیث کی پوری کتاب الاعمال ہے، ایمان ہو، علم ہو اور طہارت ہو، صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور باقی کتاب النکاح، معاملات، خرید و فروخت، یہ سارے کے سارے۔ اب یہ اعمال کا فرق ہوگا، نائی صاحب کے اعمال کا وزن الگ ہوگا اور ان کا پاور الگ ہوگا، میرے اعمال کا الگ ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں بڑو ہیں سائیں نائی چاہتے تو ہم بڑو ہیں، وہ کہتے کہ میں بڑا ہوں، میرے اعمال زیادہ ہیں، تو فرماتے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت، تولیں گے ہم، بولیں گے آپ، تولیں گے ہم، بولیں گے آپ اور تولیں گے ہم، عمل آپ کریں گے تولیں گے ہم۔ یہ پوری کتاب الاعمال ہے، اور آخر میں فرماتے کہ باب قول اللہ تعالی، اور قول اللہ کا قول، اللہ تعالیٰ خود گفتگو فرمائیں گے۔ ہر زمانے کے اندر کچھ نہ کچھ گمراہ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک کسی تخت پر لکھتا تھا اور اس تخت کو اور اس لو کو پڑھ کر کے جبریل وہاں سے آ کر محمد کو بتاتا، باقی اللہ پاک نے خود گفتگو فرمائے اور اللہ تعالیٰ خود قول کرے، خود کلام کرے، یہ نہیں ہے۔ امام بخاری آخر میں ان کی تردید کر رہا ہے، باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ کا قول۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، قرآن تو بھرا ہوا، قال اللہ انی معکم۔ اب اللہ کی گفتگو کس قسم کی ہوگی؟ خدا سب کو نصیب فرمائے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے محمد رسول اللہ کی گفتگو بھی نہیں سنی، تو پھر یہ ہے کہ اس کی آواز بھی نہیں سنی۔ صحابی کہتے ہیں کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی۔ آپ کی آواز سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی۔ یہ جو جنات پر جب پابندی لگی، پہلے واٹر بندی نہیں ہوتی تھی، واٹر میں یا آسمانوں پر جاتے تھے آتے تھے، یا آسانی سے آتے جاتے تھے جنات، اور مورچوں میں جا کر کے بیٹھے، فرشتے مشورہ کرتے ہیں کہ جی آج مولوی منظور جا رہا ہوگا اور راستے پر اس کی گاڑی کو دھکا دیں گے کسی کھڈے میں فلاں تاریخ میں۔ اب اس کو فرشتوں سے سن کر کے جنات آ کر کے بتاتے تھے، نجومیوں کو، کاہنوں کو، ان کو بتاتے تھے کہ بھائی فلاں تاریخ کو اس طرح ہوگا۔ لوگ جا کر کہتے دیکھنا تمہارا مولوی منظور فلاں تاریخ میں مرے گا، فلاں تاریخ پر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے بیمار ہوگا۔ بات فرشتوں کی ہوتی تھی، اس کو جنات سن کر کیا کہ نجومیوں کو بتاتے، جیسے کہ آج کل کے جھوٹے عامل جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور جنات کا کسی سے پیار کرنا یہ اس کی بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ جنات شیاطین ہیں، وہ کبھی شیطان مولوی کے پاس بھی جاتے، عامل کے پاس بھی جاتے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں یہ خیال کر لیں کہ یہ فلانا بڑا کہتے بڑا مولوی ہے، بڑا مولوی، اور شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بھگڑو ایکڑے جو کو ہوں تو بس وہ کہتے ہیں اس کے پاس جنات ہے، اس کے پاس فلانا یہ ہے کہ فلانا ہے فلانا ہے۔ تو جنات کا کسی سے پیار کرنا، کسی کے قریب جانا، یہ اس کی مقبولیت کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ جنات شیاطین ہیں، شیاطین کبھی شیطان سے محبت کرتے ہیں۔ بعض اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، زیادہ میں نہیں بولتا کہ اس لیے کہ میرے پاس خود بھی ہے، تو یہ ہوتے ہیں اور شیاطین ہیں، اور ایسے شیطان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کر نماز میں نبی پر حملہ کرتے ہیں۔ ان عفریتا تفلت علی البارحة لیقطع علی صلاتی فامکننی اللہ منه فاخذته فاردت ان اربطه بساریة من سوار المسجد۔ جن آ گیا میری نماز کو ختم کرنا چاہ رہا تھا،
میں نے اللہ نے مجھے موقع دے دیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر میں چاہ رہا تھا کہ مسجد کی پلر کے ساتھ اس کو باندھوں اور صبح کو آپ دیکھ لو، لیکن فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ سلیمان علیہ السلام جنات پر ان کی حکومت تھی، میں نے کہا اس کو باندھوں گا، مدینہ والے کہیں گے کہ جی سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے حکومت دے دو پوری دنیا پر اور ان پر جنات پر، اور تو سلیمان کی حکومت تھی، لیکن ہمارے سونے سرکار کو بھی دیکھو جن کو باندھا ہے، تو ہماری حکومت فرمایا بھائی جان کے احترام کی وجہ سے میں نے اس کو کھولا۔ انبیاء بھائی ہوتے، مولویوں کو بھی آپس میں بھائی ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک دوسرے کے دشمن بنتے۔ انبیاء جو ہیں وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ محمد رسول سوال نہ کر دیا میں سے کسی کی شان میں گستاخی تو نہیں، معمولی اگر اشارہ کسی نے کر دیا میرے نبی نے منع فرمایا، سخت الفاظ میں آپ نے منع فرمایا۔ اگر مولوی ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ پوری دنیا ایک ہو جائے گی، لیکن مولویوں کا اتفاق ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ کبھی آپس میں اتفاق نہیں کریں گے۔ مولویوں کا اتفاق ہے اس بات پر بھی کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں کریں گے۔ اتفاق العلماء علی الا یتفقوا، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کبھی اتفاق نہیں کریں گے۔ من ملا مجو ازمن امید اتحاد کی کار اولی من اختلاف است۔ میں مولوی ہم سے اچھی بات اور اتفاق کی توقع نہیں رکھنا، ہمارا کام ہی بگاڑ کر، اچھی بات ہے بگاڑ، اس میں بھی خیر ہے، اس لیے کہتے ہیں مولوی نے کب حکومت کی ہے، کریں گے کب، کٹھے ہو جائیں گے تو کریں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں حکومت اگر کریں گے نہیں تو آپ کو کرنے بھی تو نہیں دیں گے۔ اب اگر حکومت نہ کریں، حکومت کرنا اگر نہیں آتا تو گرانا ضرور آتا ہے، حکومت کرنا اگر ہمیں نہیں آتا تو گرانا ضرور آتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے فوجی ہوتے ہیں حضرات، میرے بھی مرید ہزاروں ان میں ہے، یہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ان کا نام ادب احترام کے ساتھ لے لو، یا موچڑو یا ان کے ادب ساتھ، اس لیے میں نے ان کے لیے ایک ترتیب بنائی، البوٹ ملبوٹ وما ادراک ملبوٹ لیس لکم الا السلوٹ والا فلکم الشوٹ۔ البوٹ ملبوٹ وما ادراکم ملبوٹ لیس لکم الا السلوٹ والا فلکم الشوٹ۔ سلوٹ کرو ورنہ فلکم الشوٹ، شوٹ ہی شوٹ ہو، تمہیں کہاں چھوڑیں گے لوگ۔ یہ جتنے مولوی سے ڈرتے خدا کی قسم کسی سے نہیں ڈرتے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں کشتیاں جلا چکا ہوں، بتاتے ہوئے مولوی بڑے اتنے ڈرتے ہیں یہ پوری دنیا ملا سے تھے، اور اب تو الحمدللہ، پہلے اگر کوئی ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ روس اور امریکہ کو سعودیہ نے شکست دیا، دبئی نے دیا، قطر نے دیا، مسقط نے، انڈیا نے، آپ سمجھے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے، پولیس نے شکست دی، آرمی نے دی، رینجر نے، ایف سی نے، کہو کس نے، کالی پگڑی۔ مانتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی پگڑی وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ بھی قیمتی، اسے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ گولڈن رنگ کی، یہ کالی پگڑی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کالی پگڑی کا اہتمام کرو، آپ بھی کون کرے گا، بولو اس کو سلام ہے مولانا فضل الرحمان کو، لیکن اس کی پگڑی میں وہ ڈر نہیں ہے جو اس کالی میں۔ توبہ توبہ توبہ، اور اللہ تعالیٰ ان کالی پگڑی والوں کو جزائے خیر دے۔ کہ ابھی مفتی حبیب اللہ آئے تھے، ہمارے یہاں 500-600 لڑکے فارغ ہو گئے، اور سب کی کالی کالی پگڑی، مجھے خود ڈر لگا تھا کہ ظالم یہ کیا وہ آپ دیکھیں کہ 500-600 بندے ایک ساتھ ان کی کالی کالی پگڑی ہے، اس کا اتنا خطرہ ہے، اتنا خطرہ۔ اور الحمدللہ پاکستان والے خدا کا شکر ادا کرو، ہماری حکومت اسی پر چلتی ہے۔ اصل میں ہماری ویڈیو بناتے، تصویر بنا کر کے امریکہ کو دکھاتے ہوئے، شوم آدمی یہ کالی پگڑی والے اور بڑھ رہے ہیں، یہ اور بڑھ، پیسے دے دو ان کو کچل دیں، پیسے دے دو، تو ہم تو سیٹوں سے چندہ لیتے ہیں ہمارے نام پہ امریکہ سے۔ بخدا ہمارا وجود بہت مبارک ہے، ان کے لیے مبارک ہے، ہماری وجہ سے ان کو بہت چندہ ملتا ہے۔
تبلیغ والوں کی جوتے پہ قربان جاؤں، لیکن ان کی وجہ سے کوئی چندہ نہیں ملتا۔ اتنا چندہ جتنا ہے کہ یہ کالی پگڑی سے جتنا ملتا ہے بہت اس سے چندہ ملتا ہے، تو یہ تو شکر ہے نا۔ تو مدارس کو رہنے دو کہ یہ لوگ کیا ہیں کالی پگڑیاں بنائیں گے، آپ کو چندہ ہوگا، ویڈیو بناؤ۔ یہ دیکھو بنوری ٹاؤن کو کوئی یہاں نہیں جانتے لوگ، جامع فاروقیہ کو، دارالعلوم حقانی، اکوڑا خٹک کو پاکستان والے لوگ نہیں جانتے، لیکن امریکہ والوں کے لیے ان سے زیادہ خطرناک کوئی، ہر ایک کو پتہ کہ بنوری ٹاؤن کے سرخ مسجد ہے، سرخ مدرسہ ہے، جامع فاروقیہ کی کیا ہے، ایک بندہ کو پتہ ہے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہی ہماری پہچان ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمل کو طول رہ جائے گا۔ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خود گفتگو فرمائیں گے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کی دعا سے پھر جنات پر پابندی لگی، اور جنات پر جب پابندی لگی تو جنات نے کہا یہ ہوا کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ اس وقت میں موجود نہیں تھا، ورنہ میں ہوتا تو میں کہتا بھائی پی ٹی آئی کی وجہ سے انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی تو آتی رہتی ہے، تبدیلی تو آتی ہے، لیکن جنات نے کہا کہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ اضربوا مشارق الارض ومغاربها، چلو سفر کرو، بھاگ دوڑو۔ یہ اتنے 116 سے تیز دوڑتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں، دوڑ کر کے آخر میں مقام نخلہ سے گزر رہے تھے، مقام نخلہ اور مقام صفین سے فجر کی نماز آمنہ کے لال پڑھا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز۔ تو اس پر جیسے یوں تیزی سے یہاں اچانک ان کے کان میں آواز پڑی جنات کی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ میرے پیارے، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بدماش ایسے یہاں سے گزر رہے تھے، میں نے ان کو پھیر دیا کہ بدماشی تو تم نے بہت کی ہے، سونے محمد کو سن تو لو۔ سورہ احقاف ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ جب حاضر ہو گئے فوراً اسلام قبول کیا، اللہ سب لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے بدماشوں، ہم نے بڑی بدماشیاں کی لیکن بدماشی چلتی نہیں ہے، دین کے سامنے بدماشی چلی نہیں۔ آؤ اس اللہ کی طرف جو بلانے والا محمد ہے اس کی بات کو مان لو، بدماشی چھوڑ دو۔ یہ ان پر پابندی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ خود گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ سونے محمد کی آواز کو جب صحابہ سنتے ہیں، اچھا یہ حضرت جی ہمارے بڑے بڑے حضرات بیٹھے، میں کیا کروں؟ فجر کی نماز میں نہیں، مغرب کی نماز میں کبھی سورہ اعراف، پورے سورہ اعراف محمد رسول اللہ نے پڑھی، بخاری مسلم کی روایت۔ انشاءاللہ آج اگر کوئی مولوی سورہ اعراف اگر شروع کرے، ایک رکوع دو رکوع کے بعد انشاءاللہ مقتدی دینے کے لیے جائیں، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ جب سلام پھیرے گا انشاءاللہ دیکھے گا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جامع فاروقیہ میں وہ نفلوں میں یہ ہوتا تھا، نفلوں میں قاری صاحب نفلیں پڑھتے تراویح، اس میں رمضان میں نفلیں پڑھنے میں قاری صاحب کیا کرتا، ایک پارہ پڑھتا، مثلا تراویح کے علاوہ نفل، ایک پارہ ایک رکعت میں اور ایک پار ایک رکعت میں دوسرے میں۔ اب لوگ تھرماس لا کر کے بیٹھ دیتے ہیں، تھرماس چائے پیتے 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 ایک پارہ کم ختم ہو جائے گا، بیٹھے ہوئے، اور قاری صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو بھی فوراً دوڑتے رکوع میں شامل ہو جائے۔ ان کو پتہ ہوتا کہ دوسری رکعت کیا ہے، وہ مختصر ہے، پہلی میں
پورا پارا اور دوسرے میں ایک پاؤ یا ایک صفحہ اور 2 صفحہ. لہذا چلو بیٹھ کر کے چائے پیتے 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 پھر اللہ اکبر دوڑتے جی اللہ اکبر چلو. پھر دوسری رکعت مختصر ہوتی تھی، پھر قاری صاحب پھر شروع ہوتا تھا، پھر دوسری ایک پارا اور پڑھے. اب قاری صاحب نے دیکھا کہ میں یتیم ہوں، یہ ظالم کے بچے پہلی رکعت میں تو ہوتے ہی نہیں ہے، صرف رکوع میں آتے ہیں، میں اتنا یتیم. قاری صاحب نے کمال کیا، اس نے کیا کیا کہ پہلی رکعت میں 2 صفحہ یا 1 صفحہ پڑھ کر اللہ اکبر، لوگ اللہ اکبر شریک ہو گئے. اب اس کے بعد قاری صاحب دوسری رکعت میں پورا 1.5 پارا. اس نے کہا اب جاؤ کہاں جاؤ گے، اب جاؤ کہاں جاؤ گے. حضرت اقدس کو پتہ چل گیا کہ یہ سلسلہ. اس نے کہا ظالم لوگوں کو تو ذلیل کرنا ہے کر لے، یہ فن آپ کے پاس ہے، لیکن خدا کے بندے شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں. پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت مختصر. تو اس کا الٹ کہتے ہیں حضرت یہ بغیر ویسے بھاگ جاتی ہے، یہ بھاگ جاتے تو ان کے لیے یہی ترتیب میں نے سوچی، یہی ترتیب سوچی اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں. خیر یہ محمد کی آواز ہے، اللہ کی آواز کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ سورہ رحمان سورہ طٰہٰ کی تلاوت اللہ خود فرمائیں گے. باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت. تو میں نے عرض کیا کہ کتاب الاعمال ہے، یہ پوری کتاب آپ کے اعمال کو ہم انصاف والے ترازو کو قائم رکھیں گے لیوم القیامت، لاجل حساب یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے. اب حساب کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تولیں گے، یا جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے ان کو بھی بلایا جائے گا اور اعمال کو تولیں گے. حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں ان کے اولاد کے اعمال کو تولا جائے گا کہ دیکھ لیں آپ کے اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. حضرت انبیاء وہ باقاعدہ عزت احترام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا. اور اسی طرح 70,000 لوگ جو اعلیٰ توکل اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں وہ بھی 70,000. لیکن اس میں ایک روایت اور آتی ہے کہ وہ 70,000 خدا کے ایسے مقرب بندے ہوں گے کہ ہر ایک کو اختیار ہوگا 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 اور کا انتخاب کرے. 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کتاب کے سر جائیں. باقی ہے کہ باقی پھر فرمایا کہ 99 بندے، یہ تو ہو گئی ان کی تشکیل، 99 بندے جہنم اور 100 میں سے 99 جہنم 1 جنت. تو صحابہ پریشان ہو گئے. اسی بخاری کے اندر روایت موجود ہے، یا رسول اللہ 99 آدمی جب جہنم میں جائے اور 1 جنت میں جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. کفار سے، سابقہ میں سے، سابقہ امتوں میں سے، یاجوج ماجوج میں سے 99 اٹھا کر جہنم میں، میری امت کا 1 آدمی جنت میں، انہوں میں سے 99 جہنم میں، میرے ایک امت کا آدمی جنت میں. فرمایا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت والوں کا 4تھا حصہ بنا دے؟ فکبرنا، ہم نے اللہ اوپر کا خوشی سے. پھر کہا کہ آپ 3/4 حصے پر بنائیں. پھر فرمایا کہ آپ یہ کہ آدھے پر ہو جائیں. اس پر صحابہ کہتے فکبرنا، ہم نے اللہ اوپر کہا اور خوش ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ اس امت پر رحم فرمائیں گے بشرطے کہ امت شرک کا ارتکاب نہ کرے، شرک سے بچے. میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہماری ماں اور بہنوں کو بیٹیوں کو بتا دیں، خواتین کے اندر یہ شرکیات کا سلسلہ آپ اس پر محنت کریں گے اور علماء بھی اس پر محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے. اور معصوم بچے، تیسری جماعت معصوم بچے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے، چاہے وہ کافروں کو یا مسلمان کو، بلوغیت سے پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ جنت میں جائیں گے. چوتھی ہے کہ جو پاگل، جو بلوغیت سے پہلے پاگل، بلوغیت کے حالت میں بھی پاگل، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. باقی کافر ہوں یا مسلمان، سب کے اعمال کو تولا جائے گا. بات مختصر، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اللہ کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے ہم ترازو رکھیں گے، انصاف والے ترازو ہوں گے. یہ پاکستان والے انتخابات والے ترازو نہیں ہوں گے، وہاں انصاف والے ترازو ہوں گے. یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راجا، یہ چلتا رہتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سب کچھ چلتا ہے. وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی. لا تنقص نفس شیئا وإن كان العمل مثقال حبة من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر میں آپ کا عمل ہوگا، آپ تو بھول چکے ہوں گے، لیکن وأتينا بها، ہم خدا لے کر آپ کو بتائیں گے یہ آپ کی نیکی ہے. آپ بھول گئے لیکن ہم لے کر کے آئیں گے. وكفى بنا حاسبين، ہم سے اچھا حساب کرنے والا کوئی بھی نہیں، ہم ہی حساب کر کے آپ کو بتا دیں گے.
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلًا يُوزَنُ، انسان کے تمام اعمال اور وَقَوْلَهُمْ اور ان کی یہ کہ باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ اس لیے اردو والے کہتے ہیں اللہ کو پہلے تولو پھر بولو، لیکن ہمارے بلوچ اور پٹھان پہلے بولو پھر تولو۔ اب بلوچ ناراض ہو، اس لیے صدر ایوب کو انڈیا کے وہ صدر نے یا گاندھی نے کس نے صدر ایوب کو کہا کہ ہمیں پاکستان والوں تم لوگ ہمارے ساتھ گڑبڑ نہیں کرو، ہمارے پاس ایسے سکھ ہیں کہ یہ سکھ یہ قتل کرتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں، پہلے کام کرتے پھر سوچتے۔ صدر ایوب ہنسنے لگا، کہنے لگے میرے پاس ایسے پٹھان ہیں نہ قتل سے پہلے سوچتے نہ بعد میں سوچتے۔ صدر ایوب نے کہا کہ تم تو کہتے ہیں نا تمہارے سکھ قتل کرتے تو اس کے بعد سوچتے ہیں، پھر پریشان ہوتے کہ قتل کیوں کیا۔ میرے پاس اس قسم کے پٹھان ہیں نہ پہلے سوچتے نہ بعد میں سوچتے ہیں، وہ اسی طریقہ ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ تو اس لیے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، ان کے اقوال کو تولا جائے گا اور ان کے اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے دو، میں جنت کی گارنٹی آپ کو دیتا ہوں۔ اپنی زبان میں یزمن لما بین لحیہ وما بین رجلہ ازمن لہو الجنت، اس لیے اس میں خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں بھی خیال کریں۔ یہاں قسط کا لفظ آیا اور قسط کا معنی ہوتا ہے انصاف کی، اور اسی کے معنی دوسرا قسطاس کا لفظ آتا ہے، وقال مجاہد القسطاس، وہ بھی انصاف کے معنی میں العدل بالرومیت، رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن اب روم نہیں رہا، جیسے ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ سارے عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ عربیت تو شروع ہوئے بنو جرہم سے، یہاں سے شروع، اس سے پہلے یہ سب تبرانی اور عبرانی زبان، لیکن اب عربی میں آگے تو اس پر الف لام ہو گئے، الف لام لگ گیا، اب یہ ہے کہ عربیت کا ان کا حکم ہو گیا۔ قسطاس وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط، فرماتے قسط کا لفظ ہے مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقسط یقسط اقساطا، اس کا مصدر افعال اقساط ہے، لیکن یہ حروف اصلی چونکہ ماخذ اشتقاق ایک ہے، مقسط میں قاف سین طا اور اسی طریقے پر قسط کے اندر بھی واما القاسط، اور ایک اللہ کو قسط یقسط قسط نہ آ جائے اس کا معنی انصاف، اور قسط یقسط قسط نہ آ جائے اس سے قاسط آتا ہے اس کا معنی جائر اور ظالم۔ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، اس کے بعد حدیث ہے، بس اس حدیث میں یہ حدیث احمد بن اسحاق، محمد بن فضیل، عمر بن قعقاع اور ابو زرع، ابو ہریرہ، یہ 5 واسطے امام بخاری کے درمیان میں اور پیارے پیغمبر کے درمیان میں 5 استاد آ رہے ہیں، درمیان میں 5، اور ہم لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ ہم سے لے کر کے پیارے محمد تک 20-30 واسطے آتے ہیں، جو جتنا نبی سے قریب ہوگا اتنا ہی، اس لیے صحابہ براہ راست چاہیے، تابعین ذرا ایک واسطے درمیان میں صحابہ، تب تابعین پھر 2 واسطے، ان کے بعد پھر 3 واسطے 4 واسطے، ہم 20-30 میں جا کر کے پہنچتے ہیں۔ اس لیے اب ہم کہتے ہیں، ہمارے شاگرد کہتے ہیں کہ استاد جی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو دیکھا، آپ نے سلیم اللہ کو، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں سلیم اللہ آپ کا دادا لگتا ہے، ان کے شاگرد آئیں گے پردادا، اور پھر ان کے آئیں گے اور دور جائیں گے، اور پھر مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ہمارا دادا ہی لگتا ہے، کمال ہے ان کا کہ سلیم اللہ کے جنہوں براہ مدنی سے پڑھا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ محمد وہ استاد ہے جس نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، محمد وہ استاد ہے جنہوں نے براہ راست اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، صحابہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے ان مبارک آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ بڑی بات ہے، تب بھی بڑی بات ہے، اور میری اور آپ کی آنکھیں فلم اور سینما دیکھتی ہیں، ہمارے آنکھوں کا مسئلہ یہ ہو گیا۔ اس لیے یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو، کانوں کو، زبان کو اور اسی طریقے پر آنکھوں کو قیمتی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ یہ باقی مسئلہ ہے کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جب ظاہر ہے کہ قاری اسحاق صاحب کا حکم ہے، اور میں قاری اسحاق کو نہیں جانتا، اور ان کے بھائیوں کو بس الگ سے الگ، ان کے والد ماجد کو اللہ مغفرت کامل ان کے فرمائے، گل محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس یہ ہے کہ ہماری آمد ہوتی تھی، نائب صاحب کو بھی پتہ ہے، اور مفتی حبیب اللہ صاحب، یہ حضرات، بس یہ ہے کہ نعم الولد و نعم الوالد،
بیٹے بھی بہت اچھے اور والد بھی بڑا اچھا. نعم الولد یا نعم الولد وحبذ الوالد. والد کا بھی کیا کہنا، کیا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ یہی کام کرنے کے ہیں، یہی کام کرنا. مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے؟ یہ جتنے یہ لوگ کھاتے کوئی بھی نہیں کھاتا. اللہ نے گل محمد کو ایسا نوازا ہے کہ اس نے وہ اپنا ہی پیسہ لگاتا رہا. یہاں بھی مدرسے، کوئٹہ میں بھی مدرسے ہی مدرسے. جی ہاں، اس وجہ سے آپ یہ کر دیں. ابن آدم تفرغ لعبادتی ابلا صدر کا غنا و اسد فخر کا. ابن آدم تو میرا کام کر، تیرا کام سارا میں کروں گا. ابن آدم تو میرا کام کر، آپ کے سارے کام کر دیں گے. پتہ نہیں کہ لوگ عجیب کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی لوگ بھوک سے مریں گے، بھوک سے مریں گے، بھوک سے مریں گے. اتنا کھاتے ہیں توبہ اتنا کھاتے ہیں کہ توبہ. باقی کا تو میں نہیں کہہ سکتا. ہم خود بعض جگہوں میں جاتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے. ایک مرید کہتا ہے کہ میں نے کھانا بنایا، دوسرا کہتا ہے میں نے بنایا، تیسرا کہتا ہے میں نے بنایا. میں کہتا لڑو نہیں، تینوں کا کھائیں گے. کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم تینوں کا کھاتے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ پھر ہم کہتے کہ اللہ ہمارے ہاضموں کو اتنا مضبوط کر لے کہ جو لوگ جتنے بھی لائیں ہم کھاتے ہیں. نہ بلڈ پریشر ہائی ہے، نہ لو ہے، نہ کوئی، ہمیشہ سارے نارمل ہی. ایک ڈاکٹر نے مجھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ڈاکٹر زبیر رحمۃ اللہ علیہ، اس نے نائیو صاحب مجھے گولیاں دی. کہا مولانا مینگر صاحب یہ گولیاں اللہ کے لیے، جب خالی پیٹ ہو تو پھر یہ گولی لے لینا. خالی پیٹ ہو، نہار منہ خالی پیٹ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کس بیوقوف نے کہا کہ مولوی خالی پیٹ ہوتا ہے؟ کس بیوقوف نے آپ کو بولا کہ مولوی خالی پیٹ ہوتا ہے؟ میں نے کہا 24 گھنٹہ ماشاء اللہ 24. ہمارا سلسلہ حضرت میں کوئٹہ میں گیا تو مفتی حبیب اللہ ایک آدمی نے بتایا، کہا استاد جی آپ نے کہا کہ بھئی کالج مالج میں یونیورسٹی میں نہیں جانا، مدرسے میں مسجد میں درس قرآن دیتے رہو. استاد جی 6000 میری تنخواہ، اس مہنگائی میں 6000 میری تنخواہ ہے اور استاد جی الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، بہت خوش ہوں بہت. میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ 6000. میں نے کہا 6000 تنخواہ؟ کہا 6000 پھر کیسے گزار ہوتا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی بخدا وہ بھی بچ جاتے ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر سے قرآن دیتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہے، ادھر سے کوئی بکری لاتا ہے، ادھر سے کوئی مرغی لاتا ہے، اور ادھر سے کسی ساگ آ گئی، ادھر سے پالک آ گئی، اور ادھر سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے گائے کا گوشت، ادھر سے مرغی کا گوشت، ادھر سے 2 کلو کچا گوشت کسی نے لا کر کے دے دیا، ادھر سے کسی کوئی مر گیا تب بھی 2-3 جوڑے خرید کر کے ہمیں دے دیا، ادھر کسی کا بچہ پیدا ہو گیا تب بھی ہمیں. کہا استاد جی اتنے کپڑے آتے ہیں، اتنا آتا ہے، اتنا کھاتا ہوں، یہ 6000 بھی بچ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خدا، اس کو کہتے ہیں اللہ. جو اللہ مسلسل. ہمارے ایک عزیز ہے، یہ ملے مفتی حبیب اللہ بھی، وہ بتاتا ہے کہ خدا کی قسم ہمارا ایک افسر ہے 24 گھنٹے میں 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے صرف اس کے نشے، اس کے جو چمچے ہیں 4-5 میں جو آئس کہتے پتہ نہیں کیا کہتے، خاص قسم کا نشہ کہتے وہ، اور وہ یہ تعلق بھی، اور اس کے جو چمچے، یہ سارے مل کر کے 6-7 لاکھ روپے کو ان کا نشہ ہی ہوتا ہے. اب گل محمد مرحوم کے پیسے مسجدوں پہ لگے اور مدرسوں پہ لگے، اور ہمارے ملک کا پیسہ آئس پہ لگے، آئس پہ لگے اور جوئے پہ لگ جائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان. اور ہمارے تو ہم تو بلوچستان کے بارڈر میں رہتے ہیں، تو یہ جو ہمارے محافظین ہیں جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں، یا کر کے ڈرائیوروں سے کہتے ہیں شدہ آپ کی گاڑی میں کوئی چرس تو نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں ہے. آپ کی گاڑی میں کوئی تریاک تو نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں ہے. نہیں ہے. اور بغیرت آدمی کچھ تو ہوگا، تو چھپا رہا ہے. گاڑی والے کہتے ہیں کچھ نہیں. اچھا چلو جاؤ جہنم میں. ماچس ہے آپ کے پاس یا نہیں؟ ماچس ہے یا نہیں؟ کہتے کہ جی ماچس. آپ سمجھتے پٹھان اور بلوچ سمجھتے ماچس ہے. وہ ماچس کے اندر 5-5 ہزار والے نوٹ کم از کم 40-50 ہزار ہوتے ہیں. وہ ماچس دے دو طے شدہ پہلے سے کہ آپ کو منتھلی ہم دیں گے، یہ ماچس کی شکل میں دے دیں گے. آپ بھی خوش ہے کہ ماچس کا ڈبہ دے دیا اس نے. وہ ماچس کا ڈبہ اگر مجھے مل جائے میری زندگی بن جائے. اس طرح کمال ہے، کمال ہے. اللہ کا بھلا کرے. مفتی حبیب اللہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بلوچ لوگ بھی عجیب لوگ ہیں، یہ بھی عجیب. وہ جج ہے، ملک کا بڑا جج ہے. لیاری میں جا کر کے گاڑیاں رکی اور یہ کہ آگے بلوچ کی گدا گاڑی ہے اور پیچھے جج اپنے کار میں ٹائی لگائی ہوئی ہے. کہنے لگے بلوچ بھائی ٹریفک رک گیا، بلوچ بھائی
یہ آپ کا اس گدہ گاڑی پہ گزارا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آڑا گزارا ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے گزارا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بلوچ بھائی کوئی پریشان نہیں؟ کہتے ہیں کوئی پریشان نہیں ہے۔ بلوچ بھائی قرضے مرضے نہیں ہے؟ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ ارے بلوچ بھائی اس گاڑی پہ آڑے اس پہ گزارا ہوتا ہے۔ اچھا بلوچ بھائی بتاؤ تمہاری گاڑی میں اور میری گاڑی میں فرق کیا ہے؟ کہتے کوئی فرق نہیں ہے، اس میں جو ہے نا ہماری گاڑی میں گدھا باہر ہے، تمہاری گاڑی میں اندر بیٹھا ہو۔ بولو نا کہ تو جج ہے، اس کا جواب دے دے۔ جج کو کہہ رہا ہے، لوگ ہنس کر کے جج کو کہہ رہے، جج کہتے چہرہ اتنا سا ہو گیا، کہا کہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہو نا، اب جواب دے دو۔ بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور ہماری گاڑی میں کیا فرق؟ ارے کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا گاڑی میں وہ ہماری تو جانتا بھی نہیں، ہمارا گاڑی میں گدھا بار ہے، تمہارے اس گاڑی میں اندر بیٹھا۔ اشارہ کر دیا کہ ہمارے جج بھی ایسے گدھے اور ہمارے محافظین بھی اس قسم کے گدھے۔ اچھی بات کی نا اس نے، اچھی بات کی۔ خیر مسئلہ دور چلا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے واسطے دور ہیں۔ میں اجازت آپ کو دیتا ہوں، چونکہ یہ ہے کہ مدرسہ میرے حضرت کے گل محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی تو اجازت ہے، اور یہ ہے کہ سند آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد شیخ العربی والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم ابن اسد النانوتوی فقیہ الامت رشید گنگوئی، اور ان کے استاد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق شاہ عبد العزیز اپنے والد احمد بن عبد الرحیم جس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، وہ اپنے والد ابراہیم الکردی سے، اور وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، اور وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے، شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری، حافظ بن حجر ابراہیم التنوخی رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، اور وہ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ابو محمد عبداللہ بن محمد سے، اور ابو محمد عبداللہ بن احمد، وہ ابو عبداللہ محمد یوسف بن بطر الفربری سے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن اشکام سے، محمد الفضیل سے، وہ عمارت بن القعقاع سے، عمارت القعقاع ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے۔ یہ سلسلہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے ہمیں کیا دیا، مولوی یہاں سے کھینچ کر کے آسمان میں آپ کو ملاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اس قسم کی صنعت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ علی گڑھ یونیورسٹی کے، نہ پشاور یونیورسٹی کے، نہ سندھ یونیورسٹی کے، نہ اللہ کا بھلا کرے جامشور یونیورسٹی کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس پوچھیں گے آپ کا استاد کون ہے؟ فلانا ماسٹر، ان کے استاد فلانا ماسٹر، ان کے استاد فلانا ماسٹر، ڈائریکٹر، اسکوٹر، ٹر، ختم۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کر ٹر کر کے علی گڑھ یونیورسٹی سے آگے ہے ہی نہیں، اور وہ خود بے سند ہے۔ ناراض نہ ہو، ہمارے لوگ اس کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ سر سید احمد خان آخر میں مولانا صالح صاحب، اس کا یہ وہ امت اخباروں میں پوری تفصیل آ گئی کہ آخر میں وہ اتنا بیمار ہو گیا، اور بیٹا چونکہ محمود ان کا بیٹا تھا، بیٹے نے دھکا دے کر کے تھپڑ مار کر کے باہر نکالا بیماری کی حالت میں، اور اس کو اپنے کسی دوست کے پاس رہا، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اور جب وہ مرا تو لوگوں نے اعلان کر دیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی کے لیے کفن کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہے، وہ چندہ کر کے اس کو کفن کیا۔ یہ بتا چونکہ یہ صرف پیٹ پالنے کے یہ ہے کہ علوم ہے، اور پیٹ پالنے کے ہنر ہے کہ پیٹ کس طریقے پر، اور آخری ان کے استاد آپ نے ایئرپورٹوں پر دیکھا ہوگا، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ایئرپورٹوں پر، ان کا آخری استاد کتا ہے، آخری ان کا استاد کیا ہے؟ کتا ہے۔ اور وہ کتا اگر کسی نے یہ کہ کیپسول کھا کر کے یا کسی طرح کہیں چھپایا ہے اپنی داڑھی میں یا پگڑی کے اندر چھپایا ہوا ہے ہیرون یا تریاک، تو اس کو یہ معلوم نہیں کر سکتا، کتے کو لاتے ہیں، کتا بتاتا کس کے پاس۔ تو آپ کی تعلیم کا آخری یہ ہو گیا کہ کتا آپ کا استاد بن گیا، اس سے بڑی ناراضگی خدا کی اور کچھ بھی نہیں۔ کتا ہے آخری استاد، کتا ہے۔ دیکھیں گے ایک کتا 1.5 کروڑ روپے کے، 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کے ایک ہی کتا ہے،
کتا ہے اور مولوی کو گولی مار دیتے ہیں تو اس کے لیے 10,000 بھی حکومت نہیں دیتے ان کے بچوں کو. وبه قال حدثنا احمد بن اشکال قال حدثنا فضیل عن عمارة القاقع بزرتان قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان کلمہ جملے کے معنی میں 2 جملے حبیبتان محبوبتان الی الرحمن رحمت والی ذات کو اللہ کی رحمت ہوگی اور رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے سوائے شرک کے. اس لیے اللہ پاک جتن کے پاس ذرہ ایمان ہوگا اللہ ان کو بخش دیں گے. اللہ کی رحمت یہاں پر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں کتاب بھی ختم ہو رہی ہے اسی پر یہ کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. ساتھ ہی اس بات کو یاد رکھ لیں کہ اگر ہو سکے میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بھی اس کا اہتمام کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ 3 چیزیں یا اللہ یا رحمان یا یہی اس میں اعظم ہے. خدا اگر کسی کو توفیق دے دے مسلسل اس کو پڑھتا رہے تو وہی اللہ عبد الکریم بیر شریف بنائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہ حماد اللہ حارجوی کے قدموں میں اللہ اس کو جگہ دے دے. یہ ہمارے اکابرین اس لیے یہ سب سے رحمان کو یہاں ذکر کر دیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے پھلکے کتنے آسانی سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنا آسان ہے. صبح مزہ آتا ہے دل و دماغ معطر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب زور سے بولو بلاول بھٹو زرداری. بہت مشکل ہے. میں اس کو ادا کرتے ہوئے میرے لیے مشکل ہے. یہ ہمارے لیے مشکل. اور اس میں کیسے مزہ آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ کا مفتی حبیب اللہ بیٹھا ہوا. ہم سفر پہ تھے تو مجھے کہتے استاد جی قرآن سنا. میں نے کہا وہ پٹھان تو برداشت کرے گا؟ کہتے نہیں. میرا موڈ تھا میں نے پڑھا چیخ مار کر کے پٹھان بے ہوش ہو گیا. سکر کے جا رہے تھے یہ ہو گیا بے ہوش. میں اتنا پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ اس پٹھان کو زندگی دے دے ورنہ یہ پٹھان مجھے قتل کر دے. یہ پٹھان مجھے قتل کرنا. کہیں گا ہمارے بندے باپ نے مار دیے. حالانکہ اللہ نے مار دیا قرآن نے مار دیا. لیکن کیا کروں بڑی مشکل سے آدھا گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آ گیا. میں نے کہا میری توبہ ہے. مفتی صاحب ہمارے بلوچ کہتے کہ میں گو مارتا ہوں کہ میں نے گند کھایا. بلوچ کہتے کہ میں گو مارتا ہوں شیشی رندہ میں چھو نہ کرنا میں نے معاف بھی کریں مجھے معاف کرو میں نے گند کھایا. تو بس میں نے بس کیا. آدھا پونا گھنٹے کے بعد پھر کہتے استاد جی قرآن سنا. میں نے کہا میرے باپ کو توبہ نہیں سنا. جو خدا کی قسم ساتھی چاپی کرتے کرتے پانی ڈال کر کے مشکل سے آپ کو ہوش آ گیا. اب تم مرے گا میں کدھر سے چندہ کر کے تمہاری دیت ادا کروں گا یا پٹھان مجھے جان سے مار دیں گے. اس لیے قرآن ذرا پڑھ کر کے سیکھ لو. کرنل قذافی قاری عبدالواسد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد قاری خلیل کو لے کر کے واشنگٹن میں گئے کرنل قذافی اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے. کہا کہ بس اس کے پاس کیا ہے یہ ملا لے کر کے آئے. کہا ذرا سنو اس کو. قاری خلیل رحمۃ اللہ علیہ یہ مصر کے ٹیلی ویژن کا بیان میرے پاس موجود ہے. قاری خلیل نے تلاوت کی تو امریکی 11 وزیر اسی چپے مسلمان ہو گئے. اور آپ کو معلوم بھی ہونے چاہیے جب حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ 100 بندے ہجرت کر کے جب حبشہ میں چلے گئے تو وہاں پھر یہ کہ ابو جہل کا خط گیا کہ کچھ دہشت گرد آپ کے علاقے میں آگے ان کو نکالو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون ہے. جب ان کو بلایا اپنے کمانڈو بھیجے. جب یہ حضرات آ گئے تو فرمایا حضرت جعفر کو دے. تو حضرت جعفر کی شکل و صورت پیارے محمد سے ملتی تھی. شکل بالکل حضرت کے شہزاد بھائی تھے. آپ جس کو آپ لوگ کہتے کزن ہمارے بلوچی بڑی گالی تو کزن یہ بھی ہمارے مولی تاجمہل نائیو یہ بھی کزن والا سلسلہ شروع ہو گیا. تو کزن تو فرمایا کہ نبی کے چچزاد بھائی ہے. اللہ اکبر اللہ. اس کی شکل خوب حضرت سے ملتی. آپ نے فرمایا کہ اشبہتا خلقی و خلقی. آپ میرے ایک صورت میں میرے مشابہ میرے اخلاق میں بھی میرے مشابہ. تو اس پر حضرت نجاشی نے کہا مسلمانوں یہ سننے کا جملہ ہے. نجاشی نے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا. اس نبی کے پاس باتیں طویل ہے لیکن فرمایا کہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے سورہ مریم کی تلاوت کی. حضرت نے جب سورہ مریم کی حضرت نجاشی رونے لگے. رو کر کے مسلمان ہو گئے. فرمایا کہ لو کنت عنده لغسلت انا قدمي. خدا کی قسم آپ کے اس نبی کے پاس میں ہوتا اس کے قدموں کو میں دھوتا اور پیتا. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں.
صبح کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بہت ہی وزنی ہوں گے، بہت. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی ثقیلتان فی المیزان ہے. یہ قرآن بہت بھاری ہے، حدیثیں بہت بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پاک پروردگار آپ کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ کے اس مشقت کو اور علم حاصل کرنے کو اللہ باراور اور پھلدار درخت آپ کو بنائیں. خواتین اور بیٹیاں وہ آپ سے یہ کہ ہماری مائیں استفادہ کریں. اللہ کی ایک امانت ہے، دینی امانت آپ کے پاس آ گئی. اپنے استانیہ اور معلمات اور اپنے اساتذہ کی اس امانت کو، بلکہ خدا کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کو خلق خدا تک، عورتوں کو تک پہنچائیں گے. گھر کا ماحول جب خواتین کا ہمارا ٹھیک ہو